کہا جاتا ہے جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے وہ اپنا راستہ بھی کھو دیتی ہے۔ آج ہم چلیں گے ماضی کی اس دنیا میں جہاں ہماری ثقافت، روایات اور تاریخ آج بھی زندہ ہیں۔ اگر ہر قدیم چیز ایک کہانی سناتی ہے تو آج ہم ایسی ہزاروں کہانیاں سنیں گے۔ ونسٹن چرچل نے کیا خوب کہا ہے کہ جتنی دور آپ ماضی میں دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی دور آپ مستقبل کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد شکرپڑیا میں واقع ورثہ لوک میوزیم پاکستان کے مختلف علاقوں کی ثقافت، تہذیب، بدوباش، روایات اور حالات و واقعات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ میوزیم میں انٹری کے لیے 150 روپے کا ٹکٹ رکھا گیا ہے جو پورے میوزیم کی سیر کرنے کے بعد مفت معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ہی میوزیم میں انٹر ہوں تو سامنے شلوار قمیض میں ملبوس بینچ پر بیٹھا شخص آپ کا بھرپور استقبال کرتا ہے اور وہ کسی کو بھی سیلفی لینے سے منع نہیں کرتا۔ اس کے سامنے نہایت ہی خوبصورت مجسمے رکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے بندہ آگے بڑھتا جائے تو مختلف ادوار اور تہذیبوں میں کھوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں بلوچوں کے ایک گھر کا بھرپور نقشہ کھینچا گیا ہے۔ دوسری طرف پنجابی رہن سہن دکھایا گیا ہے جہاں ایک عورت رسی کی مدد سے کنویں سے پانی نکال رہی ہے جبکہ دوسری عورت مدانی سے مکھن نکال رہی ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو بلوچستان کے علاقے مکران کے مچھیروں کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے۔ یہاں مشہور زمانہ سندھی جوگی دکھائے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی رومانی داستانوں کے مجسمے دکھائے گئے ہیں۔ یہ رہی وارث شاہ کی ہیر اور ساتھ میں 12 سال بھینسیں چرانے والا رانجھا۔ ہمارے بچپن کو خوبصورت بنانے والے کردار ماسی مصیبتیں اور انکل سرگم کو بھی آویزاں کیا گیا ہے۔ ٹرک آرٹ کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے اور ساتھ میں ٹرک ہوٹل کا بھی خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے۔ گلگت اور ہنزا کے رہن سہن اور روزمرہ کی زندگی کا عکس دکھایا گیا ہے۔ آزاد کشمیر
کے طرز معاشرت کو بھرپور اجاگر کیا گیا ہے اور پہاڑی علاقوں کی روزمرہ زندگی کے خاکے دکھائے گئے ہیں۔ میوزیم کے ایک کمپارٹمنٹ میں مشہور فوک گلوکاروں کے مجسمے نصب کیے گئے ہیں۔ کہ دوسری جانب قدیم موسیقی آلات رکھے گئے ہیں۔ کلاسیکل موسیقی سے شغف رکھنے والے افراد کے لیے یہ حصہ نہایت دلچسپ ہے۔ قدیم تھیٹر کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے، جس میں عالم لوہار اور بالی جٹی اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مختلف ادوار اور تہذیبوں کے مٹی، پتھر اور لکڑی سے بنے برتنوں، فانوس اور صراحیوں کی جگہ جگہ نمائش کی گئی ہے۔ غرض ہر چیز اپنے وقت اور تہذیب کو بھرپور ڈیفائن کرتی ہے۔ قدیمی قراقرم روٹ سے ریشم کی تجارت کرنے والے قافلوں کی بھی عکاسی کی گئی ہے۔ کڑھائی کا کام کرنے والے، رنگ ساز، لوہار، سونار، موچی، ان تمام فنکارانہ مہارت رکھنے والوں کے مجسمے رکھے گئے ہیں۔ پاکستان میں موجود تھر پارکر کا علاقہ، جہاں اکثریت ہندوؤں کی موجود ہے، وہاں کے ایک گھر کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور اس کے ساتھ چولستان میں شادی کے گھر کی بھی احسن انداز میں تصویر کشی کی گئی ہے۔ وطن عزیز کے علاوہ اس میوزیم میں ترکیہ، تاجکستان، آذربائیجان کے ملبوسات کی اور روایات کی بھی تشہیر کی گئی ہے۔ اس میوزیم کا باہری حصہ بھی نہایت خوبصورت ہے، جہاں پر جگہ جگہ خوبصورت مجسمے بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری دکانیں موجود ہیں، جہاں پہ ہاتھ سے بنائی گئی لکڑی اور پتھر کی اشیاء بآسانی مل جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں اور بڑوں کے لیے گھڑ سواری کی سہولت بھی موجود ہے۔ ایک